سورت کا نام ہے مائدہ. مائدہ بچے ہوئے دسترخوان کو کہتے ہیں، جس پر مختلف الوان چنے ہوئے ہو کھانے کے. ایک مأدبہ ہے، مأدبہ اس میں لوگوں کے طبائع کا لحاظ ہوتا ہے، اور ایک مائدہ ہے اس میں میزبان اپنی شان کے مطابق بچھاتا ہے. عرب مہمان نواز قوم ہے، ان کے ہاں کھانوں کی بڑی قسمیں ہیں. بچہ پیدا ہوا، لوگوں نے کہا وہ مبارک ہوئے، تیرے یہاں پتر ہو گئے. لوگ جمع ہو گئے 5 10 20 30. تو آپ نے کہا بیٹھو، کھانے کا ٹائم ہے، دسترخوان بچھاؤ گئی. سبحان اللہ. کوئی کھانے کے وقت انسانوں کو جانے دیتا ہے؟ یہ انسانی وقت ہو گیا کھانے کا، جو تیار پیش یار. آپ کو پتا تھا کہ جب اتنا بڑا ہنگامہ ہوا ہے تو لوگ آئیں گے، دوست احباب پڑوس والے. پہلے سے تیاری کرنی تھی، صرف ایک کام کرنا تھا بس. یہ دوسرے کام بھی تو اب ہوگا. کھانا آپ نے ان کو کہا لگاؤ کھلاؤ، تو ایک آدمی کھڑا ہو گیا، تفسیر پڑھا ہوا، اس نے کہا بھائی اس کھانے کا نام کیا ہے؟ تیرے یہاں پتھر ہوا ہے تو کھانے کھلاتا ہے. آپ نے کہا اس کا نام ہے خرس. کیا نام ہے؟ خرس. خرس کہتے ہیں اس طعام کو جو عند الولاد ہوتا ہے. اندر بچہ پیدا ہوا پتر، لوگ آئے وہ مبارک ہوئے مبارکباد دیتے ہیں. تہنیہ ثابت ہے بچے کی پیدائش پر. سنت طریقہ ہے. حاوی میں فتاوا میں سیوط نے رسالہ لکھا ہے. آپ نے کہا کھانا کھاؤ. 7واں دن ہو گیا، 2 بکرے لے آئے بڑے بڑے سینگوں والے، اور بہترین، اور آپ نے اس کو کٹوائے اور بنوائے اور شاندار پلاؤ پکایا، اور احباب و دوستوں سے کہا آؤ، اور بچے کے نام کا اعلان کیا. بال اتارے اس کے بہترین نمازی دیندار سے، پاک استرے سے، اور اس کو وزن کیے چاندی یا سونے سے، اور اسے لا کے تفسیر والوں میں بانٹ دیا. اور اس کے بعد آپ نے بکرے پکائے اور کھلائے. اس کا نام ہے عقیقہ. وہ بابا سمجھو تو صحیح. اس کے بعد ڈاکٹرنی صاحبہ نے آپ کو کھلوایا. ابھی ختم نہ ہو جائے تو اچھا ہے، بعد میں مشکلات ہوتی ہے. آج کل اسپتالوں میں ختم ہوتے ہیں. آپ نے کہا کوئی بات نہیں ہے. مسئلہ پوچھا، یہاں سے جواب میرا خیر اجازت ہے. تو آپ نے کہا کہ بخیر و عافیت بچے کا ختم ہوا ایک مرحلہ ہے، اور اللہ اس کو صحت دے. اس شکریہ میں جتنے دوست و احباب آئے سب کو کھانا کھلائے. اس کا نام ہے عزیرہ. ہاں. پھر آپ کو پتہ چل گیا کہ آپ کا ایک دوست بیمار تھا، ابھی ٹھیک ہوا ہے، اور کافی پرہیز اس نے کیے 3-4 مہینے. تو آپ نے اس کو کہا بس رات کا کھانا میرے ساتھ کھائیں گے. اس کے منہ سے نکلا کہ میرا پرہیز ختم ہے، اب مجھے ڈاکٹر نے سب کچھ کھانے کی اجازت دی. تو آپ نے کہا آج رات کا کھانا میرے ساتھ کھانا ہے. اس کا نام ہے تقیہ. کچھ اب بھی بچے گا. پتہ چل گیا کہ ایک اور ساتھی تبلیغی جماعت میں گیا تھا اور ملکوں کا سفر کیا. ملکوں کا، سبحان اللہ، ملکوں کا سفر کیا ہے. جیسے آپ کہتے ہیں دارالعلوم دیوبند کا فاضل ہے، ان کے ہاں ملکوں کا سفر ہوا ہے. ملکوں کا سفر کر کے آ گیا. تو آپ نے کہا کل دوپہر کو کھانا اپنے ساتھ کھانا ہے. اس کا نام ہے النقیہ. اچانک دیکھا آپ نے پرانے زمانے کوئی جان پہچان والا یہاں سے کہا. آپ نے کہا کہاں جا رہا ہے؟ کہا بس ایسے یہاں سے گزر رہا تھا. اور آپ تو ہمارے پرانے ساتھی ہے، 10 سال پہلے ملاقات، ایسے ہی جا رہا ہے؟ آپ نے کہا نہ، ہل نہیں سکتے، آج کا کھانا میرے ساتھ کھائیں گے. تیار مہمان کو تیار کھانا، اس کو کہتے ہیں تحفہ. آپ کو پتہ چل گیا کہ اس کا ایک اور ساتھی بھی آیا ہے، لانڈی میں ٹھہرا ہوا ہے. آپ نے اس سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، 2-3 دن میں رابطہ ہوا. پھر آپ نے اس سے کہا کہ کب میرے پاس آ سکتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ کے اعزاز میں کھانا کر لوں. اس نے کہا میں جمعے کے دن آپ کے ہاں جمعہ پڑھ کر جمعے کے بعد ساتھ کھانا کھا لوں گا یا رات کو کھا لوں گا. اس کا نام ہے ضیافت. وہ عرب مہمان نواز قوم ہے، ہر موقع اور محل میں ان کا طعام ہے. اللہ نے ویسے نبی آخر زمان ان میں نہیں بھیجا، ان میں انفاق فی سبیل اللہ،
اطعام و طعام کا زبردست ملکہ تھا، زبردست۔ پھر پتہ چل گیا کہ آپ نے گھر تیار کروایا گلشن اقبال میں، آج کل مکانات سستے ہو گئے، آپ نے کوئی نیا مکان خرید لیا اور یہاں آ کے دور تفسیر والوں سے پوچھا کہ بھئی نیا مکان کا کیا طریقہ ہے؟ سنت طریقہ۔ ایک طالب علم جو ذہین ہے، سچ مچ بخاری پڑھا ہوا ہے، اس نے آپ کو کہا بخاری میں ہے من بنا دارن وجعل فیہ مادبتن ودعا الیہ الناس، عبارت الناس موجود ہے، جس نے مکان خریدا یا بنایا اور اس میں دسترخوان بچھایا، وال ٹو وال تمام قبروں میں، تمام قبروں میں، بیت الخلاء کے علاوہ ہر جگہ دسترخوان بچھے گا اور سب لوگوں کو بلاؤ، 1200-1300 طلباء دور تفسیر ہے، یہ سب تیرے گھر کھانا کھائے، بہترین۔ اس کا نام ہے وکیرہ، نیا مکان کی خوشی میں دعوت کا نام ہے وکیرہ، ہذہ وکیرہ۔ ظاہر ہے موت و حیات بھی زندگی میں آتے رہتے ہیں۔ آپ کو پتہ چل گیا ایک مخلص آدمی کے ہاں یا پڑوس میں کئی مسلمان کا ایک ہاں میت ہو گئی، سنت طریقہ یہ ہے کہ جس گھر میں میت ہو جائے ان کو بھی پڑوس والے کھانا پکا کے بھیج دیں۔ آپ نے حکم دیا اِسْنَوْا لِآلِ جعفر طعاما فَإِنَّهُمْ قَدْ شَغَلَهُمُ الْمَوْتُ، کیا میت ہو گئی، کھانا پکا کے بھیجو۔ اور آپ نے کھانا پکوایا، مرغیاں اور روسٹ سب بنوائے، بریانیاں پکوائی، اور اس گھر میں جتنے مہمان تھے 200-150 سب کو کھانا دیا۔ اس کا نام ہے وزیہ، الودیعہ۔ عربوں کا ادب کی سیر کراتا ہوں کہ کتنے لمبے سمجھتے ہم دعوتیں کرتے ہیں، کیا دعوتیں کرتے ہیں۔ اتنی دیر میں جو آپ دوستوں سے فارغ ہو رہے تھے بہت ساری دعوتیں ہوئی، وہ بچہ جو ہو گیا تھا وہ جوان ہو گیا۔ اس کی ماں نے آپ کو کہا کہ میں نے اس کے لیے لڑکی چن لی ہے اور اب تم بتاؤ کہ یہاں شادی کرنی ہے۔ آپ نے بھی غور و فکر کیا، آپ نے کہا یہ بہترین گھرانہ ہے، حدیث شریف میں ہے جب اچھا گھرانہ ملے زیادہ باتوں کی ضرورت نہیں، بسم اللہ۔ نکاح ہو گیا اور اس کے بعد آپ کو کہا گیا کہ اب اس خوشی میں دعوت کرو، اس کا نام ہے ولیمہ۔ ولیمہ ولم سے ہے، زوجین جب رات کو ملاقات کر لے اگلے پگلے تگلے 3 دن تک دعوتوں کی سنیت باقی ہے۔ بخاری کی رائے ہے کہ 7 دن تک ہو سکتی ہے۔ امام بخاری نے کتاب الاتمہ کے اندر اور نکاح میں ولم کو 7 دن تک ثابت کیا ہے، ٹھیک ہے۔ باقی فقہ حنفی کے عالمگیری میں ہے الولائم الی الثلاث ثم تنقطع، 3 کے مطلب کہ تاکید نہیں رہے گی، جیسے عقیقہ 7، 14 اور 21ویں تک، ثم تنقطع العقیقہ وتصیر صدقۃ نفلیہ۔